احد پہاڑ ہلنے لگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ والدین کی خدمت کا مقام۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں زندہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انہیں کی خدمت میں جہاد کرو۔ بیٹی کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند کے مطابق کر دو تو سمجھ لو کہ تم نے اسے اس کے ماں باپ کی وراثت دے دی، اور یہ تمہارے لیے نیکیوں کا کارن بنتا ہے، کیونکہ وہ شخص جس کی بیٹی راضی ہو جائے اور وہ نیک زندگی گزارے تو اس کی موت بھی وقت پر آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں یہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں دھیریہ اور حوصلہ بھی دیا ہے۔ لعنت کبھی نشہ نہیں بنتی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی بات پر غصہ دلایا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے لعنت دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، کیا جنت میں بھی لعنت کی جائے گی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کسی غلام کو آزاد کر دینا اور پھر کبھی بھی غصے کی حالت میں لعنت یا بددعا نہ کرنا۔ گنہگاروں سے نفرت مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ویکتی تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ مذاق میں گدھا کہلایا کرتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ ایک بار اسے شراب پینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور سزا دی گئی۔ تب ایک آدمی نے کہا، اللہ اسے برباد کرے، یہ کتنی بار شراب کی حالت میں لایا جاتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، اللہ کی قسم، مجھے پتہ ہے کہ یہ ویکتی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بناوٹی باتیں اور تکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بات کرنے میں بناوٹ سے کام لیتے ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کر بات کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والے فرشتوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا کیسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا دعا ہے، کھانا ختم ہونے سے پہلے پانی پینا شفا ہے، کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی پینا بیماری ہے۔
بہتر ہے کہ کھانے کے کچھ دیر بعد پانی پیا جائے۔ شیطان آدمی کے کس عمل سے روتا ہے؟ جب اولاد آدم میں سے کوئی ویکتی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان زور زور سے روتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، اس ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، اس وجہ سے میرے لیے دوزخ ہے۔ بیمار ہونے سے پہلے موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ویکتی کو موت آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ لوگوں نے کہا، وہ تو ٹھیک حالت میں تھا، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کیے بنا بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ مردوں کی طرف سے صدقہ دیجیے۔ حضرت صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس عورت کا مال اس کے پتی کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہو اور وہ اپنے پتی کی اجازت سے صدقہ کرے تو اسے بھی ثواب ملے گا اور اس کے پتی کو بھی ثواب ملے گا، بلکہ اس کے پتی کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالی صرف حلال چیز ہی قبول کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے اپنے دائنے ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس آدمی کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو عورت اور مرد ایمان کی حالت میں مر جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں سے زیادہ لوگوں کی سفارش کریں گے، انہیں ہر حال میں جہنم سے بچایا جائے گا۔